حافظ تیار ہوئے جنہوں نے قرآن کریم یاد کر کے اس کا امتحان لیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں اس صفت کے لحاظ سے، اس وسعت کے لحاظ سے ممتاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علماء کرام اور دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام پاکستان میں پیدا ہوئے۔ پچھلے چند سالوں میں سعودیہ میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں مختلف طرح کی دینی تحریکوں، جماعتوں، وفاقوں اور اداروں کے حضرات اکٹھے ہوئے۔ ہمارے ملک پاکستان سے وفاق المدارس العربیہ کے ترجمان حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم کو بلایا گیا، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی کارگزاری پیش کی۔ کارگزاری کا ایجنڈا یہ تھا کہ اپنے اپنے محنت اور اپنے اپنے کارنامے بیان کرے، کس کے ہاں کتنے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنی کارگزاری پیش کی کہ ہمارے ہاں ایک سال میں ملک میں 2000 بچوں نے حفظ کیا، کسی نے کہا کہ 1000 بچے نے حفظ کیا، کسی نے کہا کہ سعودیہ نے بڑے فخر سے اپنی یہ کارگزاری پیش کی کہ ایک سال کے اندر ہمارے یہاں 5000 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ جب پاکستان کی کارگزاری کی بات آئی اور قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے کارگزاری پیش کی کہ ہمارے ہاں اس سال غالباً اس کا تعداد 61,000 یا 62,000 تھی، تو فرمایا کہ 61-62,000 طلبہ نے اس سال قرآن کریم حفظ کیا اور اس کا امتحان دیا۔ جتنے حضرات پوری دنیا سے تشریف لائے تھے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور جس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھئی پاکستان میں ہوتا کچھ اور بتاتے کچھ ہے، اور ان کو یقین آیا کہ اتنی بڑی کارگزاری اور اتنے بڑے افراد حفاظ تیار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ واقعی یہ قدم ٹھیک ہے۔ چنانچہ پاکستان باقاعدہ ٹیم آئی اور انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی، وفاق المدارس العربیہ کے نظام کو دیکھا اور سارا ریکارڈ چیک کیا، کہاں کہاں امتحانی مرکز قائم ہوئے، کہاں کہاں امتحان لیا گیا، تو وہ حیران ہو گئے اور جا کر انہوں نے باقاعدہ کارگزاری پیش کی اور کہا بالکل یہ سچ ہے کہ اس سال 60,000 سے زائد بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور اس کا امتحان دیا ہے۔ سعودی حکومت کی حیرانگی کی امتحان رہی، انہوں نے دوبارہ پھر ایک اجلاس منعقد کیا اور اس کے اندر باقاعدہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دوبارہ بلایا گیا اور ان کو عالمی ایوارڈ دیا گیا کہ پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ دنیا کا ایک ایسا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال پہلے سے کہیں بڑھ کر کارگزاری سامنے آئے گی۔ تقریباً 20-25 دن بعد وفاق المدارس العربیہ کے تحت حفظ قرآن کے امتحان ہونے والے ہیں۔ حتمی طور پر تعداد سامنے آئے گی کہ اس سال کتنے بچوں نے حفظ کیا۔ ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ علی ذالک حضرت مولانا حافظ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنت، جس طرح کے حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب بیان فرما رہے تھے، آج ہم سب یہاں دینی نسبت سے جمع ہیں، یہ حضرت کی کوششوں کا، دعاؤں کا، توجہات کا صلہ ہے، وگرنہ آپ جانتے ہیں دیہاتوں کے اندر جو دینی ماحول ہوتا ہے تو یہ آج بھی ان کا صدقہ جاریہ علاقے میں 2 مدرسے الحمدللہ چل رہے ہیں اور علاقے والے فیضیاب ہو رہے، بلکہ گرد و نواح کے سکون کے لوگ بھی آتے ہیں اور اپنے اپنے علمی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں، ہر آدمی اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے، ہم اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر ادارہ اپنے بجٹ کو بتاتا ہے کہ بجٹ کتنا تھا، کام اتنا ہوا ہے۔ ہم اپنے بجٹ کی بات کرتے ہیں، قوم سے سوائے زکوٰۃ اور صدقات کے اور کسی بجٹ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، لیکن کارگزاری وہ ہے جو الحمدللہ کسی ادارے کی نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں سب سے زیادہ سستی ترین اپنی خدمات کو پیش کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء کرام اور قراء کرام کا طبقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے علاقہ میں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، قرآن کریم پڑھانے والے قراء کرام اور دین بتانے والے علماء کرام، ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں
کہ ہمارے طبقات میں کسی بھی طبقے کی تنخواہ اتنی کم نہیں ہے، سب سے کم تنخواہ۔ اب دیکھیں مزدور ہمارے ارد گرد پاور لوگ لگ گئی ہیں، تو مزدور جو بیچارہ کبھی اسکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا ہوتا، وہ بھی مہینے کا 30-35 ہزار روپیہ کما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہاں دنیا کا عظیم ترین کام ہوتا ہے مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر علمی فیضان جاری ہے، علماء کرام کی تنخواہ، قراء کرام کی تنخواہ 5,000 7,000 8,000 10,000 20,000 تک کوئی نہیں پہنچتا، سب نیچے نیچے ہے، تنخواہ سب سے کم ہے، وظیفہ سب سے کم ہے، ڈیوٹی سب سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت مولانا حافظ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں انڈیا سے دیوبند سے تشریف لائے، یہاں علمی خدمات انجام دی، جنازہ بھی یہاں سے اٹھا، ان کی قبر بھی آج یہاں پر ہے۔ ایک عالم دین، ایک قاری صاحب اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے علاقے، آپ کے علاقے میں آتا ہے، یہاں پوری زندگی امامت کراتا ہے، 5-7 ہزار 10,000 روپیہ آپ اس کو وظیفہ دیتے ہیں، ساری زندگی یہاں وہ اپنی خرچ کر دیتا ہے، اپنے خاندان سے دور رہتا ہے، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی یہاں سے اٹھتا ہے، اور جب جاتا ہے دنیا سے پیچھے اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ گھر جو مسجد کی انتظامیہ نے امام صاحب کو دے رکھا ہوتا ہے، بس اوقات وہ بھی خالی کرا لیا جاتا ہے کہ حضرت اب نئے امام صاحب آگے ہیں، تو لہذا پہلے امام صاحب کے بیوی بچے اب جہاں جیسے چاہے رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دنیا میں سستی ترین خدمات اگر کوئی انجام دے رہا ہے تو وہ علماء کرام کا اور قراء کرام کا طبقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ فراہم کریں، وگرنہ رب تعالیٰ کی ذات و ساتھ ہے، ان کو روٹی ملتی ہے تب بھی اپنا کام کرتے ہیں، اگر فاقے کاٹنے پڑتے ہیں تو پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آج مدرسہ ہے الحمدللہ، ہمارا شاید دادرے مدرسہ ہے، گرد و نواح مدارس کا جال ہے، حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اکثر کے مدارس ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کوئی تقاضا سامنے آئے، ماہانہ بیس پہ بڑے بڑے اخراجات ہیں، تو عموماً دوست کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی رمضان میں تعاون کریں گے، ہماری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، مثلا 20,000 10,000 جتنے مدارس ہیں تعلق والے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کس 5-5 ہزار دے دیا، 1000 مدرسوں کو دے دیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں تعاون کریں گے۔ ضروریات صرف رمضان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ پورے سال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے اس جمع پونجی کی بنیاد پر پورا سال گزارا کر لیتے ہیں، اپنی عوام کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں دنیا کا ہر طبقہ احتجاج کرتا ہے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، ہمارے حالات بڑھائے جائیں، ہمارے وسائل بڑھائے جائیں، کبھی علماء کرام نے احتجاج نہیں کیا۔ زکوٰۃ جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ ہاتھ کی میل ہے، ہاتھ کی میل اتار کر پھینکنے کے لائق تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے جو ہاتھ کی مال ہے، یہ مستحقین پر خرچ کی جائے، مدارس کے طلبہ پر خرچ کی جاتی ہے، اور سارے کا سارا مدرسے کا نام اس کی وجہ سے چلتا ہے اسباب کی درجہ میں، اور کوئی اضافی پیسہ عوام کو نہیں دینا پڑتا۔ جو ہاتھ کی میل زکوٰۃ ہے، اس ہاتھ کی میل کی بنیاد پر اتنا عظیم کام ہو رہا ہے کہ جس سے عظیم کام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ پھر علماء کرام سے بڑا امت مسلمہ کا اور پاکستانی عوام کا خیر خواہ طبقہ اگر علماء کرام نہیں ہے تو کون ہے؟ زکوٰۃ جو ہاتھ کی میل ہے، اس کے سوا اور کیا بنے؟ ہمیں چاہیے مدارس سے ساتھ جڑے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، حضرت مولانا قاری یحییٰ صاحب دامت برکاتہ ہم نے یہاں درس کا کیمپ کی، بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے، بچے ماشاءاللہ حافظ بن گئے، ان کی دستار بندی ہے، بس اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔